اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو حضرت اویس کرنی کے واقعے کے بارے میں ہے کہ حضرت اویس کرنی کون تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی سے دعا کرنے کے لیے کیوں کہا کہ وہ جب بھی ان سے ملیں تو اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کے لیے ان سے کہیں۔ اس کے بارے میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ اویس ان کا نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی بے حد خدمت کی، وہ آسمانوں تک جا پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آسمان سے جب نبی پاک کے پاس پہنچے اور ان کی بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ مبارک ایسے بیان کیا جیسے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے یہ دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں حضرت اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا، یمن والے ہمارے بیٹھ جاؤ اور صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ پھر کہا، مراد والے سب بیٹھ جاؤ اور کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، میرا بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ ایک میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں۔
تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں، آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ سے دعا کے لیے کہا جائے اور آپ سے دعا کروائی جائے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے صرف ماں کی خدمت ہے۔ ناظرین، یہ میری حضرت اویس کرنی کے بارے میں پہلی ویڈیو ہے جس میں نے ان کا تعارف بیان کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور اس کے بارے میں ان کے 2 واقعات بیان کروں گی۔